آریانہ فلاسسی دنیا کی مشہور صحافی تھی۔ انہوں نے 30-40 برس قبل دنیا کے بڑے لیڈرز کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ انٹرویوز بعد ازاں انٹرویو ود ہسٹری جیسی معرکۃ الآراء کتاب کی شکل میں شائع ہوئے۔ آریانہ فلاسسی نے لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی سے بھی وقت لیا۔ کرنل قذافی نے اپنا جہاز بھجوا کر آریانہ فلاسسی کو طرابلس بلوا لیا۔ آریانہ فلاسسی کو صدارتی محل لے جایا گیا اور انہیں قذافی کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ آریانہ وہاں بیٹھ کر صدر کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محل کے اطالوی ماربل کے فرش پر گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی۔ یہ اس آواز پر حیران رہ گئی۔ چند لمحے بعد ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا۔ ڈرائنگ روم میں ایک شاندار عربی گھوڑا داخل ہوا۔ گھوڑا چلتا ہوا آریانہ فلاسسی کے صوفے کے قریب پہنچا اور فلاسسی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس گھوڑے پر معمر قذافی پوری فوجی یونیفارم میں ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر بیٹھا تھا۔ قذافی نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے سر سے ہیٹ اتارا، تلوار لہرائی اور باروب آواز میں آریانہ فلاسسی سے مخاطب ہوا، میرا انٹرویو شروع کرو۔ یہ ایک ایسی مضحکہ خیز صورتحال تھی جس نے آریانہ فلاسسی کو پریشان کر دیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے ہیں، آپ سے 2 فٹ کے فاصلے پر جیتا جاگتا گھوڑا کھڑا ہے، گھوڑے پر اس ملک کا حکمران ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر بیٹھا ہے اور آپ کو اس حالت میں انٹرویو کا حکم دے رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے آپ کی اس وقت کیا حالت ہوگی۔ آریانہ فلاسسی صوفے سے اٹھی، صدر کو سلام کیا اور چپ چاپ وہاں سے باہر نکل گئی۔ آریانہ فلاسسی اس گستاخی کے بعد لیبیا سے واپس کیسے آئی، یہ ایک الگ داستان ہے۔ کرنل قذافی اس قسم کے کریٹیو آئیڈیاز کے ماہر ہیں۔ آپ ان کا اس نوعیت کا ایک اور شاہکار بھی ملاحظہ کیجیے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن نے چند برس قبل لیبیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی۔ یہ فلم عربی زبان میں تھی۔ ٹیلی ویژن نے فلم کی جھلکیاں دکھانا شروع کیں تو کرنل قذافی نے کمپنی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ان کا حکم تھا کہ الجزیرہ امداد لے لے اور یہ فلم نشر نہ کرے، لیکن ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ کرنل قذافی نے الجزیرہ کے مالک اور قطر کے شہزادے شیخ حمد بن سامر محمد بن ثانی پر دباؤ ڈالا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ فلم نشر ہونے کا وقت آ گیا۔ پورا لیبیا ٹیلی ویژن سیٹوں کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن جو ہی سکرین پر فلم کا ٹائٹل چلنا شروع ہوا، پورے لیبیا کی بجلی بند ہو گئی اور جب تک فلم ختم نہیں ہوئی لیبیا میں بلیک آؤٹ رہا۔ جی ہاں، کرنل صاحب نے اپنی عوام کو فلم سے محروم رکھنے کے لیے پورے لیبیا کی بجلی بند کر دی تھی اور یوں گھنٹہ بھر لیبیا کی سماجی، صنعتی اور طبعی زندگی منجمد رہی۔ کرنل قذافی سماجی احساس برتری کا بھی شکار ہے۔ یہ خیمے کو عربی سماج کا اعزاز سمجھتا ہے، چنانچہ یہ جب بھی کسی دوسرے ملک میں دورے پر جاتا ہے تو اس کا 5 سٹار خیمہ بھی ساتھ جاتا ہے اور یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس یا 5 سٹار ہوٹل کے لان میں اپنا خیمہ استعادہ کرواتا ہے اور اس خیمے میں اقامت پذیر ہو جاتا ہے۔ کرنل صاحب کی تشریف آوری سے پہلے اس ملک میں موجود لیبیا کی ایمبیسی اس کے عزیز ترین اونٹ بھی وہاں منگوا لیتی ہے اور یہ اونٹ کرنل صاحب کے دورے کے اختتام تک خیمے کے سامنے لیٹ کر جگالی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے چند ماہ قبل کسی اخبار میں پڑھا کہ کرنل صاحب UN سے خطاب کے لیے نیو یارک جا رہے تھے، لیکن نیو یارک کی انتظامیہ نے ان کے خیمے اور اونٹوں کی ذمہ داری سنبھالنے سے انکار کر دیا اور یوں دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات میں تناؤ آ گیا۔ کرنل صاحب عالمی سطح پر پھڈے بازی کے بھی ماہر ہیں۔ 21 دسمبر 1988 میں لیبین ایئر لائنز کی سیکیورٹی کے سربراہ انٹیلیجنس افیسر عبدالباسط المغربی نے لاکروبی کے مقام پر امریکن ایئر لائن کی فلائٹ پن M103 کو بم سے اڑا دیا تھا، جس میں 270 بے گناہ لوگ مارے گئے۔ اس حادثے کے بعد برطانیہ، امریکا اور لیبیا کے درمیان سفارتی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں لیبیا پر پابندیاں لا گئیں، جس کے بعد لیبیا جانے والی تمام فلائٹس بند ہو گئیں۔ غیر ملکی کمپنیاں، یورپی سفیر اور ڈونر ایجنسیاں لیبیا سے واپس آ گئیں۔ یوں لیبیا سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا اور لیبیا سے باہر نکلنے اور اندر داخل ہونے والے لوگ مالٹا کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔
یہ لوگ بحری جہازوں کے ذریعے مالٹا آتے اور مالٹا سے جہاز لے کر اس قید خانے سے باہر نکلتے۔ یہ کشمکش 1999 تک جاری رہی، یہاں تک کہ معمر قذافی نے یورپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ لیبیا نے مجرم عبد الباسط کو ہینڈ اوور کر دیا، اسے عمر قید کی سزا ہوئی اور مقتولوں کے لواحقین کو مجموعی طور پر $10 بلین بھی ادا کیے۔ اس قسم کا پھڈا معمر قذافی نے 1984 میں برطانیہ میں کیا۔ لندن کو جیمز اسکوائر میں لیبیا کے سفارتخانے کے سامنے برطانیہ میں مقیم لبنانی باشندے احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے۔ لیبیا کے سفیر نے لندن پولیس کو یہ مظاہرے رکوانے کا حکم دیا۔ پولیس نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس پر کرنل قذافی نے مظاہرین کو گولی مارنے کا حکم دے دیا۔ اس حکم کے بعد لیبیا کے سفارتخانے کے اندر سے فائرنگ کر دی گئی۔ اس فائرنگ کی زد میں لندن کی پولیس کی ایک لیڈی سرجنٹ یونی فلیچر آ گئیں۔ برطانوی پولیس نے اس واقعے کے بعد لیبیا کے سفارتخانے کا محاصرہ کر لیا۔ 15 دن تک سفارتی عملے کا پانی اور خوراک بند رہی۔ اس کے بعد پورے سفارتخانے نے سرنڈر کیا۔ برطانیہ نے تمام عملے کو ملک بدر کر دیا اور یوں لیبیا اور برطانیہ کے سفارتی تعلقات 15 سال تک منقطع رہے، یہاں تک کہ 2009 میں لیبیا کی حکومت نے مرحومہ یونی فلیچر کے لواحقین کو رقم دی اور ساتھ ہی برطانیہ سے معافی بھی مانگی۔ یہ ہیں کرنل قذافی اور ان کے کریٹیو آئیڈیاز۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرنل قذافی اس قدر بے وقوفی اور حماقت کے باوجود 41 سال تک لیبیا کا حکمران کیوں چلا آ رہا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، لیبیا تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ کرنل قذافی نے کھلے دل سے تیل کی دولت عوامی بہبود پر خرچ کی۔ انہوں نے پورے لیبیا میں سہولتوں کا جال بچھا دیا۔ چھوٹے سے چھوٹا گاؤں بھی 2 رویا سڑک کے ساتھ منسلک ہے اور ملک کے ہر شہری کو تعلیم، صحت اور خوراک کی سہولت حاصل ہے، اور 2، عوام خوشحال ہیں۔ کرنل قذافی نے 40 سال تک ضروریات زندگی کی قیمتوں اور شہریوں کے کم ترین گزارے میں بھی توازن رکھا۔ یہ توازن عالمی پابندیوں کے باوجود بھی قائم رہا۔ جب دنیا بھر کی فلائٹس اور بحری جہاز بند تھے، اس دور میں بھی کرنل قذافی نے ملک میں مہنگائی نہیں ہونے دی، چنانچہ لوگ خوشحال اور خوش رہے اور اس خوشی اور خوشحالی کی وجہ سے کرنل صاحب کی حکومت چلتی رہی۔ لیکن آج یہ معمر قذافی اپنے ہم وطنوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ لیبیا میں ہنگامے جاری ہیں، 8 شہر حکومت کے اختیار سے نکل چکے ہیں، 700 کے قریب لوگ مر چکے ہیں۔ فوج نے اپنے ہی لیڈر کے خلاف بغاوت کر دی ہے، پولیس حکم ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں موجود لیبیا کے سفیر معمر قذافی کا ساتھ چھوڑ کر باغیوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ کرنل صاحب افریقہ کے جنگلوں میں چھپی کرائے کی اس فوج کو بھی طرابلس اور بنغازی لے آئے ہیں، جس کی یہ 20 سال سے پرورش کر رہے ہیں۔ ان کے حامی فوجی اور ایئر فورس کے افیسر عوام پر بم اور راکٹ برسا کر بھی دیکھ چکے ہیں۔ کرنل صاحب نے قوم سے خطاب کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن عوام نہیں مان رہے اور یوں محسوس ہوتا ہے آئندہ چند دنوں میں معمر قذافی بھی مصر کے حسنی مبارک اور تیونس کے زین العابدین بن علی کی طرح عبرت کے قبرستان میں دفن ہو جائیں گے۔ لیبیا کی یہ صورتحال دنیا کے ہر حکمران کے لیے الارم کی حیثیت رکھتی ہے، جو اپنے اقتدار، اپنی طاقت اور اپنی چالاکی پر فخر کرتا ہے۔ یہ صورتحال چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ اگر عوام بفر جائیں تو بن علی ہو، حسن مبارک ہو یا پھر معمر قذافی جیسا ظالم شخص ہو، ان لوگوں کو دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملتی اور ان کی طاقت ان کا المیہ بن جاتی ہے۔ میں نے پچھلے مہینے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے منہ سے سنا تھا کہ پاکستان مصر اور تیونس نہیں۔ میں نے چند دن قبل کرنل قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو بھی یہ کہتے سنا کہ لیبیا مصر اور تیونس نہیں، اور کل رات میں نے معمر قذافی کے منہ سے بھی سنا کہ ہم لیبیا کو افغانستان اور پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ میں یہ تینوں بیان سن کر مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ ہم انسان کس قدر بے وقوف ہیں۔ ہم وقت اور حالات کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں وہ ثابت نہیں ہوں گا، مگر آخر میں ہم سب وہ بن جاتے ہیں۔ پہلے تیونس بنا، پھر مصر تیونس بنا، اور اب لیبیا مصر اور تیونس بن رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پاکستان کو تیونس، مصر اور لیبیا بنتے کتنی دیر لگے گی؟
کاش خوش فہمیوں کے گرم کمبل میں لپٹی ہماری رولنگ کلاس ایک لمحے کے لیے اپنا سر باہر نکال کر کرنل قذافی، حسنی مبارک اور بن علی کا انجام دیکھ لے۔ کاش یہ لوگ ایک بار اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لیں کہ کیا ہم معمر قذافی، حسنی مبارک اور بن علی جتنے طاقتور اور پاپولر ہو سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے اس سوال کا جواب انہیں 2 منٹ میں ان کی حقیقت بتا دے گا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔